لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو، قیامت کا دن پوری قیامت کہ انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں دو باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت۔ ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں۔ لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، وہ رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی۔ زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا ہوں۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا۔ آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ تھے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بنائی؟ اتنے مہنگے
जूते, वो हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो गए एनएम स्टोर पर, तो वहाँ उस वक्त ये सच थी। तो मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों को खूबसूरती पसंद है। अब छोटे बच्चे को स्माइल दो तो वो आपको हंस के देखेगा, उसको ऐसे देखो वो रोने लगेगा, हालांकि उसे पता नहीं है। लेकिन जब चेहरे पे बदसूरती आई तो उसने भी फील किया और रोने लग गया। जब आपने स्माइल दी तो वो आपको देख के हंसने लगा, उसका कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। इतनी छोटी उम्र से बच्चा से लेकर बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होता है और खूबसूरत चीज़ के लिए दिल खिंचता है। आपको तो 14वीं का चांद नज़र नहीं आता, तो हमारे यहाँ तो 14वीं का चांद निकला होता है तो मैं चारपाई डलवा के और घंटों उसको देखता रहता, मुझे उसका मज़ा आता रहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सिर्फ मेरे नबी की ज़िंदगी है। उसवा, मॉडल। हसना किसे कहते हैं? हसना का आम मतलब हसीन, हुस्न, खूबसूरती है, लेकिन हसना चेहरे पर तिल जो होता है, जो चेहरे को खूबसूरत बना देता है। आपने देखा कभी जिनके चेहरों पे कोई एक तिल हो तो वो चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल नज़र आता है और कशिश नज़र आता है। तो हसना चेहरे के उस डॉट को, काले डॉट को कहते हैं जिससे चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है अगर तुमने अपने चेहरे पे तिल सजाना है, डॉट जिससे आप हसीन लगते हैं, तो मेरे नबी की ज़िंदगी अपना लो। इससे खूबसूरत लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खूबसूरती अगर मुझे मिल गई, आपको मिल गई, तो आपकी दुनिया भी बन गई आखिरत में। पूरी जिंदगी पर आने के लिए मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ, सिर्फ 2 हदीसें मैं कर लूँ, आप कर लें, आपकी पूरी लाइफ 180 पे चली गई और आपके अंदर खुशियों की लहरें दौड़े, मज़ा लेंगे, भूख में भी मज़ा लेंगे। हमारी पाकिस्तान की सुजुकी जिसका कोई टायर भी ठीक नहीं होता, स्टीयरिंग भी ठीक नहीं होता, उसमें भी बैठोगे तो मज़ा लो। सिर्फ 2 हदीसें मैं आपको सुना। मेरे नबी ने फरमाया माज अला उम्बियुका बिमिला के हादा कुल्ले। अब पहली हदीस सुना रहा हूँ। माज, तुम्हें अपने दीन की समरी बताऊं? 30 पारे कुरान, 10 लाख हदीसें, और बताने वाला तारिक जमील नहीं, अल्लाह का नबी है। ये तुम्हें समराइज करके दूं अपनी शरीयत? उनका जी माँ हुआ वो क्या है? तो आपने जबान बाहर निकाली, ये निशान बनाया कैंची का और यूं किया, फिर कहा कुफ़ हादा, अपनी जबान पे काबू रखना सीख लो, अपनी जबान को संभाल लो। कैंची बनाई, कैंची काट दो। अच्छा, ये जो एक्शन करके बताना होता है ये छोटे बच्चे के लिए होता है। हम छोटे बच्चे को जब कोई चीज़ समझाते हैं तो एक्शन करके समझाते हैं। ये कौन है? माज बिन जबल। आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज इब्न जबल के हाथ में होगा। ये वो शख्स है, और ये वो शख्स है जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में फतवा देते थे। सहाबा हुजूर के होते हुए इनसे फतवा लेते थे। ये वो शख्स है। ये वो शख्स है 1,24,000 सहाबा में वाहिद आदमी है जिसको आपने कहा या माज इन्नी उहिब्बुक, ए माज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाहिद आदमी, अकेला। और मैं कोई 7-8 साल पहले उर्दन गया तो मैं इरबेदुन की कब्र की ज़ियारत के लिए गया। मैं जब एंटर हुआ उस वक्त उनको वफ़ात पाए 1418 साल हो चुके थे। 1418 साल हो चुके थे। मैं उनके
قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی، پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کم وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر تو کی مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے، تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ڈور چکوری دی، تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگا۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے
100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے، نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دو، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنی۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کی، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں، میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے، لیکن گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو۔ غیر مسلم بھی، ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں، اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا دل صاف کر، جھاڑو دے۔ تصبح و تمسیہ میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیک میں بٹھایا،
नई नई खरीदी थी इन्होंने, तो कहने लगा मौलाना ये पता नहीं 3 लाख पाउंड की है कि 1.5 लाख के 2 लाख, कोई लाखों में ही था। मैंने कहा इसमें पेट्रोल कौन डालता है? तो वो तो हम खुद डालते हैं। और ड्राइव कौन करता है? कहा हम खुद करते हैं। मैंने कहा फिर हमारी सुजुकी अच्छी है, हमने 3 ड्राइवर रखे हुए हैं, पेट्रोल गैस पंप वाले डालते हैं, हम आराम से पैसे देते हैं, ना हमें मैट धोने पड़ते हैं, ना गाड़ियाँ धोनी पड़ती हैं, हमारे ड्राइवर हमारी गाड़ियाँ धोते हैं, चाहे हमारी सुजुकी है वो तेरी मे बैग से ज़्यादा अच्छी है। तो ज़िंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो सुबह शाम अपने दिल को सबसे साफ करो, किसी से नफरत ना। शिया सुन्नी में कितनी नफरत पाई जा रही, देवबंदी बरेलवी में कितनी नफरत पाई जा रही, ये शैतान ने पैदा की। हम रहम वाले बने, अर्रहमान अर्रहीम मेरे अल्लाह की सिफत है। तो मेरे अजीज़ों, ये 2 बातें मैं काबू कर लूँ, आप काबू कर लें। एक इसकी हिफाजत, एक इसको धो के रखना है। किसी के बारे में दिल आएगा, बहुत आएंगे, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तो साफ कर। अल्लाह कहता मेरे ऊपर डाल दे, फिर देख मैं तुझे क्या देता। तुझे वो दूंगा ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी के दिल पर उसका ख्याल बसा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, आप यहाँ अच्छी ज़िंदगी के लिए आए हैं। मैंने आपको अच्छी ज़िंदगी के गुर की 2 बातें बता दी। इसको लेकर जहाँ मर्जी रहो, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी। चीज़ें अच्छी होने से लाइफ अच्छी नहीं होती। मेरे रब की कसम, मेरे नबी की ग़ुलामी से ज़िंदगी खूबसूरत होती है। जन्नत का मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि उन पर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, आएगी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब्र करें। तो आप आपस में मोहब्बत से रहें, यहाँ एक ख़ूबसूरत मुआशरा कायम करें, गैर मुस्लिमों से भी आप एहतराम करें, हमदर्दी हो और उनको इज़्ज़त दें, वो आपके बहुत करीब आ जाएं। तो मेरे नबी यहूदी का जनाजा जा रहा था, यहूदी, मेरे नबी खड़े हो गए, यहूदी का जनाजा, खड़े हो गए। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह यहूदी है। कब पता है यहूदी है, इंसान तो है, मेरे हाथों से बच गया, कलमा ना पढ़ सका, मुझे उसका दुख और दर्द और अफसोस। तो हम इनकी एहतराम करें। एक काफिर आया, आपका मेहमान बना, और रात को आपके दिया हुआ जो बेड था, चारपाई, उस पे वो पोटी करके चला गया, आपको ख़राब करने के भाग गया। जब वो तलवार अपनी भूल गया, जब आप सुबह तशरीफ़ लाए तो सारे उसके बेड पर पोटी थी, खाना था, तो आपने उसे उठाया और पानी लोटे में लेकर उसे धोना शुरू किया। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम करते हैं? कहा नहीं, मेरा मेहमान था, मैं करूँगा। उसको अपनी तलवार याद आई, वो भागा हुआ वापस आया। जब वो वापस आया तो आप उसका पाखाना साफ कर रहे थे, तो इतना ही देख कर उसने कलमा पढ़ लिया। ये 2 छोटी सी बातें हैं, इसको मैं और आप अमल में ले आएँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। तबलीग में वीकेंड लगा दिया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं 82 में सबसे पहले आया था, शायद आप में से बहुत से लोग 82 में यहाँ होंगे भी नहीं। तो यहाँ ना कोई मस्जिद थी और ना कोई मुसलमान नज़र आता था, और ना ऐसी मस्जिदें भरी हुई होती थी, चंद लोग होते थे, 20-25 लोग। अब बयान में आ जाते तो हम समझते बड़ा मजमा आ गया है, और मैं उनमें आगे के वक्त को देखकर 3-3 घंटे में उनमें बयान करता था। उस जवानी थी। मैं आज देख रहा हूँ कि क्या मेरे रब ने नक्शे बना दिए हैं। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको, आपके बच्चों को सलामत रखे, दीन पर, इस्लाम पर, आपकी दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। अस्सलामु अलैकुम।